والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ دو خطبات میں، پہلے خطبہ میں عقیدہ توحید کی اہمیت و فضیلت پر آپ کے سامنے بات رکھی تھی، اور گزشتہ خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں شرک کرنے کے حوالے سے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کی مذمت کے حوالے سے، اس جرم کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی سخت پکڑ ہے اس کے حوالے سے، اور ناقابل معافی جرم ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے چند معروضات رکھی تھی۔ آج آپ کے سامنے توحید کی تعریف، توحید کسے کہتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ جب عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم سمجھ آ جائے گا تو اس کے مقابلے میں شرک خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ توحید یہ ہے، تو اس کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ شرک ہے۔ اور ہر مسلمان کے لیے سب سے پہلا فریضہ اپنے اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھیجا یمن کی طرف، تو انہیں بتایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلتکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، کہ آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، اور اہل کتاب اگرچہ وہ نصرانی دین کے ساتھ تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا پھر یہودی اپنے آپ کو توریت پر عامل مانتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی شرک رچ بس گیا ہے اور وہ شرک پر چل رہے ہیں، تو آپ کی سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر علم حاصل کرنے کے بارے میں سب سے پہلی بنیادی چیز جس کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے،
فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کرو، معرفت حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کو جاننا ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اپنے رب کو پہچاننا ضروری ہے۔ جس شخص نے اپنے رب کو پہچان لیا اسے عقیدہ توحید سمجھ آ جائے گا، وہ شرک سے بچ جائے گا۔ اور جو اپنے مالک کو، خالق کو، اس کے تصرفات کو، اس کے اختیارات کو، اس کے اسماء و صفات کو، اس کے معبود برحق ہونے کی حقیقت کو نہیں جان سکا، وہ مختلف چیزوں کے اندر شرک کرے گا، لیکن وہ اس کو شرک سمجھے گا ہی نہیں، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے توحید کیا ہے۔ توحید لغت کے اندر وحد یوحد توحیدا، لغوی معنی جعل الشیء منفردا، کسی چیز کو اکیلا قرار دینا، منفرد قرار دینا۔ جعل الشیء منفردا، کسی شے کو اکیلا قرار دینا، اس کا معنی لغت کے اندر ہے توحید، شریعت کے اندر، اصطلاح کے اندر جسے ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ افراد اللہ سبحانہ وتعالی بما یختص به من الربوبیت والالوہیت والاسماء والصفات۔ شرع کے اندر، شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر توحید کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یکتا تنہا لا شریک ماننا، اس کے رب ہونے میں، کہ وہ ربوبیت میں رب ہونے میں تنہا ہے، والالوہیت، اور اس کی عبادت میں کہ وہ معبود ہونے میں اکیلا ہے، والاسماء والصفات، اور اس کے جو نام ہیں قرآن و سنت کے اندر آئے، اور جو اس کی صفات قرآن و سنت میں ذکر کی گئی ہیں، ان اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کو یکتا تنہا ماننا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کوئی غیر شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اس کو اکیلا ماننا، ربوبیت میں اکیلا ہے، معبود ہونے میں اکیلا ہے، اسماء و صفات اپنے میں اکیلا اور تنہا ہے، اس کا معنی توحید ہے۔ سب سے پہلے ربوبیت، رب ہونے کا کیا معنی ہے؟ تین چیزیں بنیادی طور پر ربوبیت کے عقیدے میں یاد رکھنی ہے۔ ربوبیت کے معنی کہ ربوبیت کے عقیدے میں تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں مان لی جائیں، باقی ساری چیزیں ان کے نیچے آ جاتی۔ افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالخلق والملک والتدبیر، اللہ تعالیٰ کو خالق ہونے میں تنہا ماننا، کہ مالک کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے دنیا کا۔ افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالخلق والملک والتدبیر، اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی کو خالق ہونے میں تنہا ماننا، کہ اس کائنات کی تخلیق میں مالک کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کائنات کا مالک الملک، حقیقی بادشاہ، کہ کائنات جس کی ملوکیت ہے، جس کی ملکوت ہے، جس کی بادشاہی ہے، جس کی ساری کائنات جس کے قبضے کے اندر ہے، جس کی قدرت کے اندر ہے، جس کی ملکیت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ اس کائنات کا مالک الملک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تیسری چیز تدبیر، کہ زمین و آسمان ساری کائنات کے نظام کو بنانے والا خالق بھی وہی ہے، اور اس نظام کو چلانے والا اور تصرفات کرنے میں بھی رب تعالی تنہا ہے، لا شریک ہے۔ یہ نہیں کہ زمین و آسمان تو رب نے بنا دیا، اب بارش برسانے کے لیے کوئی اور بابا ہے، اور اولاد دینے کے لیے کوئی اور بابا ہے، اور رزق دینے کے لیے کوئی اور بابا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی کائنات کا خالق ہے،
نہ کوئی کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے جس کی یہ ملکیت ہو رب کے سوا، اور نہ ہی کائنات کے اندر رب کے علاوہ پوری کائنات کے نظام کی کوئی تدبیر کرنے والا، اس کو چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خبردار، لہ الخلق والامر، ساری کائنات کی تخلیق اس اللہ تعالیٰ کو شیبہ ہے، زیبا ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق ہے، والامر، اور ساری کائنات کا معاملہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لہ الخلق والامر، وہی پیدا کرنے والا، وہی معاملات کو تدبیر کرنے والا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خالق ہے؟ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے پیدا کرنے والا؟ یرزقکم من السماء والارض، جو اللہ کے علاوہ تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہو، بتاؤ کوئی اللہ کے علاوہ ہے؟ نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ، ڈھونڈو، تلاش کرو، اللہ کے علاوہ کوئی زمین آسمان کو بنانے والا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، جو اس نے کائنات کی تخلیق فرمائی، مالک کائنات نے جو خلق کیا کائنات کو، کیا کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی نبی کائنات کا نظام بنانے میں، زمین و آسمان کو بنانے میں اللہ کے ساتھ شریک رہا ہے؟ اللہ نے کسی سے مدد لی ہے؟ نہیں۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اور بتاؤ لوگو، اللہ کو چھوڑ کر غیر کو پکارنے والوں، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے زمین کے اندر، آسمان کے اندر، جو تمہیں زمین و آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ رزق دیتا ہو؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ مالک کائنات دوسرے مقام پر فرماتے ہیں بادشاہی کس کی ہے، ملوکیت کس کی ہے، کائنات کا حقیقی مالک الملک کون ہے؟ مالک کائنات فرماتے ہیں قل من بیدہ ملکوت کل شیء، بتاؤ، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے میرے پیارے محبوب ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی، ہر چیز کا حقیقی کنٹرول، قدرت اور قبضہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کل من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے، مشرکین مکہ وہ کہیں گے یہ ساری کی ساری بادشاہی، ساری کائنات کا نظام اور کنٹرول اور ملک اور تدبیر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ مشرکین مکہ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحج ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم فذلكم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ سورہ یونس کی 2 آیتیں ہیں، 31 نمبر اور 32 نمبر۔ مالک فرماتے ہیں ان سے پوچھیں، اے میرے محبوب ان سے پوچھیں، من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا بتاؤ کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، تمہارے سننے اور تمہارے دیکھنے کا مالک کون ہے؟ کس نے تمہیں دیکھنے اور سننے کی صلاحیت عطا کی ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، سمع، بصر، سننا، دیکھنا،
یہ ساری نعمتیں تمہیں کس نے عطا کی ہیں، کس نے بخشی ہیں، کون ان کا مالک ہے، کون یہ ساری نعمتیں دے سکتا ہے اور دے کے واپس بھی لے لیتا ہے؟ وہ بندے نابینا بھی تو ہو جاتے ہیں نا، بندے سننے کے باوجود، کان رکھنے کے باوجود بہرے بھی تو ہو جاتے ہیں، بندے پیدائشی بہرے اور گونگے بھی تو ہوتے ہیں، بندے مادرزاد اندھے بھی تو ہوتے ہیں، جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوتے ہیں۔ امن یملک السمع والابصار، بتاؤ تمہاری سمع اور بصر، تمہاری دیکھنے کی صلاحیت، تمہارے سننے کی صلاحیت، تمہاری آنکھوں کا نور اور تمہارے کانوں کی سماعت کا مالک کون ہے؟ کس نے یہ تمہیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندہ کو مردہ سے کون پیدا کرتا ہے؟ زندہ کو مردہ سے کون پیدا کرتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے کون پیدا کرتا ہے؟ بتاؤ زندہ کو مردہ سے کون پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے کون پیدا کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، بتاؤ یہ ساری کائنات کا اتنا بڑا نظام ہے، اتنا بڑا نظام، اس ساری کائنات کے نظام کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے اس کائنات کے نظام؟ پہلے بھی میں نے مثال دی ہے، شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ایک بندہ آیا امام ابو حنیفہ کے پاس اور وہ ایتھیسٹ تھا۔ ایتھیسٹ آج کل بڑے مشہور ہیں، سرخے، وہ سرخیہ لفظ سنیا جی، سرخا، وہ فیض احمد فیض بھی سرخا سی نا، اور مر گیا جڑا شاعر، ساری زندگی روس سے ایوارڈ لیتا رہا، ویکیپیڈیا کر کے چیک کر کے دیکھ لیں۔ پیپلز پارٹی بھی سرخا ہو کے نا تے ہن واپس مڑ آئی۔ بھٹو صاحب تو سرخے ہی تھے نا، لیکن وہ سرخا کہتے نہیں تھے اپنے آپ کو۔ بہرحال اس نے کہا کہ جو ایتھیسٹ دہریہ ہوتا ہے نا، وہ کسی خالق کو، مالک کو کہتا ہے اس کائنات کا نظام خود بخود بنا ہے۔ تو امام صاحب نے اس کو کہا، میں نے آج دیکھا، میں کھڑا تھا ساحل پر، سمندر کے ساحل پر میں کھڑا تھا، ایک بیڑا آیا، بہت بڑا بیڑا آیا، بحری بیڑا، نہ اس کا کوئی کپتان تھا، نہ کوئی چلانے والا تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی عملہ موجود تھا۔ وہ آیا، آ کے ساحل پہ لگا، اس نے اپنے لنگر نیچے پھینکے، خود ہی اس نے بریک لگائی، اس کے بعد جتنا بھی اس کے اندر مال موجود تھا خود ہی ان لوڈ ہو گیا۔ ان لوڈ ہونے کے بعد وہ اسی طرح لنگر اٹھا کے دوبارہ سمندر کے اندر چلا گیا۔ وہ آگے سے سرخا پتہ کیا کہتا ہے؟ اس دور دا سرخا سی نا، 12 سال پہلے بھی سرخے ایسے۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، کیف یمکن ھذا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جہاز خود بخود آئے، خود بخود لنگر پھینکے، خود بخود جناب سارا مال ان لوڈ کرے اور خود بخود واپس بھی چلا جائے، کوئی پیچھے سے اس کو چلانے والا بھی نہ ہو۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا کتنا پاگل اور جاہل آدمی ہے، اتنا سا جہاز جو کائنات کے، اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے جہاز۔ کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں زمین کو ہماری گلیکسی کے اندر، تو سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ پینسل کا ایک نقطہ آپ ورق کے اوپر لگائیں نا، جو پورا ورق ہے وہ ساری کائنات ہے، یعنی ہماری گلیکسی ملکی وے جس کو کہتے ہیں، اس میں زمین صرف پینسل کے اندر لگائے ہوئے ایک پوائنٹ جتنی ہے ساری زمین، تو وہ جہاز کتنا ہوگا؟ اس نے کہا سرخے تو کہتا ہے کہ ایک جہاز، تو اتنا سا جہاز وہ تو خود بخود سارے معاملات وہ تدبیر نہیں کر سکتا، اور اتنی بڑی کائنات کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ خود بخود بن گئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے، اور اس کے اندر کوئی نظام کے اندر ٹکراؤ بھی نہیں ہے، دن بھی آ رہا ہے، رات بھی آ رہی ہے، سورج بھی چڑھ رہا ہے، رات بھی آ رہی ہے، فصلیں بھی پک رہی ہیں، بارش بھی برس رہی ہے، لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کو کھیتی بھی مل رہی ہے، اناج بھی مل رہا ہے، غلہ بھی مل رہا ہے، لوگوں کو سردی گرمی جو ضرورت ہے ساری کی ساری ضروریات، یہ نظام خود بخود سارے کا سارا نظام آٹومیٹک طریقے سے چل رہا ہے۔ اور ایک جہاز کے بارے میں تجھے کہا، تو کہتا ہے آٹومیٹک چل نہیں سکتا۔ جب آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اگر کوئی ریموٹ کے ذریعے، جس طرح آج کل ڈرون ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ آج کے دل میں کوئی سرخا کہے
کہ بھئی ایک جہاز آیا وہ بم گرا کے چلا گیا تو آپ کہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اور ریموٹ کنٹرول بھی تو خود نہیں چل رہا نا، پیچھے کوئی آفس کے اندر بیٹھ کے دفتر میں اس کو ریموٹ کے ساتھ چلا ہی رہا ہے نا، تو خود بخود کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، ایک سوئی بھی خود بخود بن نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پہلی بات سوال کتنے ہیں؟ بتاؤ زمین و آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بتاؤ تمہارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں کا مالک کون ہے؟ تمہیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ تمہیں کان کس نے عطا کی ہے؟ وہ چاہے تو دے، چاہے تو واپس لے لے، کوئی واپس لوٹا سکتا نہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کا نام سنا ہے آپ نے؟ اسٹیفن ہاکنگ پچھلے سال فوت ہوا ہے، بہت بڑا سائنسدان تھا، یہ بلیک ہولز اسی کی دریافت ہیں۔ وہ بیمار ہو گیا تھا جب وہ میرا حال ہے 20-25 سال کا تھا، ساری زندگی اس نے وہ ایک ویل چیئر پہ گزاری ہے۔ پہلے اس کا جسم دھڑ کام کرنا چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ، پھر اس کے بعد صرف اس کا دماغ چلتا تھا، وہ آنکھوں کی پتلی بھی اس کی گردش نہیں کر دی۔ وہ اتنا بڑا سائنسدان، مطلب آئنسٹائن یا نیوٹن کے بعد کوئی بہت بڑی وہ چیز تھا جو مطلب موجودہ ہسٹری کے اندر۔ بلیک ہول کا اگر اس کا جو اس نے تصور دیا ہے، اگر یہ سائنس کا لاب تسلیم کر لیا جائے تو اس کو نوبل پرائز اس پر مل سکتا ہے، اتنا بڑا سائنسدان۔ لیکن آنکھوں کی پتلی، حرکت، پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے، وہ اتنا بڑا سائنسدان بھی رب کے علاوہ اپنے آپ کو وہ چیزیں واپس دلا سکا نہیں۔ ام من یملک السمع والابصار، بتاؤ یہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، ان کا مالک کون ہے؟ مالک فرماتا ہے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کون پیدا کرتا ہے، کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے معاملے زمین و آسمان، ساری کائنات کے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، کون چلا رہا ہے اس نظام کو؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مشرکین مکہ ہے میرے محبوب، آپ کے ان سوالوں کے جواب میں کہیں گے اللہ ہی چلا رہا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے زمین و آسمان سے، اللہ ہی ہمیں کان سے سماعت عطا کرتا ہے، اللہ ہی ہماری آنکھوں سے ہمیں سننے کا، دیکھنے کا نور عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اللہ ہی ساری کائنات کے نظام کی تدبیر کر رہا ہے۔ فَقُلْ، آپ میرے محبوب ان سے کہیں جب مانتے ہو کہ ساری کائنات کا نظام، ساری کائنات کے نظام کی تدبیر، رزق دینا، اولاد دینا، ساری کائنات کے نظام کو رب چلا رہا ہے، افلا تتقون، تو پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جب مانتے ہو ساری کائنات کا نظام کا رب اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اس کائنات کے نظام کے رب کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کو چھوڑ کر غیر کو اپنا معبود مت بناؤ۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی ہے تمہارا سچا رب۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق پہنچ جانے کے بعد گمراہی ہوتی ہے، حق کے بعد دوسرا حق نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک شبہ ہے نا یار، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، بھئی دو چیزیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ 2 + 2 4 ہو سکتے ہیں، تو جو 2 + 2 3 کیسے ہو سکتے ہیں؟ 2 + 2 5 کیسے ہو سکتے ہیں؟ 4 ہی ٹھیک ہوگا، 5 ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فماذا بعد الحق الا الضلال، حق آ جانے کے بعد، حق کے بعد آگے مزید حق نہیں ہوتا، حق کو چھوڑ کر آگے بڑھا جائے تو وہ بھی گمراہی ہو جاتی ہے۔ حق سے پہلے بھی گمراہی ہے اور حق کے آگے بھی گمراہی ہے۔ حق حق ہے، اسی پر رک جانا ہے، پیچھے بھی کھائیے آگے بھی کھائیے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے میرے محبوب اگر ان مشرکین مکہ سے آپ پوچھیں من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، ان ساری چیزوں کو ماں سوائے رب کے اور کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ربوبیت کہ اس کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ۔ رب ہونے میں نے کہا 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کائنات کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، قرآن مجید کے اندر ایک آیت آتی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ترجمہ کریں بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سارے پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ اشکال تو ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی خالق
نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خود موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے پیدا کرنے والوں، سارے خالقوں میں سے بہتر خالق ہے۔ اشکال تو ہو گیا؟ اس اشکال کا جواب کیا ہے؟ جو باقی اللہ کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خالق قرار دیا ہے، وہ خالق ایک چیز کی حیت کو دوسری حیت میں، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک زیور لے کے جاتے ہیں سونار کے پاس، پہلے وہ انگوٹھی کی شکل میں تھا، اب وہ اس کو آگ کے اندر پگھلا کے اس کی تلچٹ وغیرہ الگ کر کے آپ اس کو کہتے ہیں اب مجھے اس کی بریسلٹ بنا دیجئے۔ وہ اس کا خالق ہے، لیکن اس نے سونے کو عدم سے وجود میں نہیں لایا، وہ سونے کی دھات کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ اس کے سارے ایٹم ساری چیزوں کو بنانے والا نہیں، بلکہ اس کی ایک حالت کو دوسری حالت میں تبدیل کرنے والا ہے۔ لکڑی رب نے پیدا کی، درخت رب نے پیدا کیا، پانی رب نے پیدا کیا، زمین رب نے پیدا کی، درخت رب نے اگایا، اس کے بعد درخت کو کاٹا، بڑھئی نے کاٹ کر آپ کو کرسی بھی بنا دی، میز بھی بنا دیا، آپ کو فرنیچر بھی بنا دیا، بیڈ بھی بنا دیا، صوفہ بھی بنا دیا۔ لہٰذا ایک اعتبار سے وہ اس کو کریٹ کرنے والا ہے، لیکن اس کریشن کا مطلب ہے کہ وہ اس کو شیپ دینے والا ہے، اس کو عدم سے وجود میں لانے والا نہیں ہے، وہ عدم سے وجود میں لانے والا نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائیں گے احیو ما قد خلقتم۔ یہ جو مورتیاں بنانے والے، علامہ اقبال دی مورتی دا مسئلہ بنے ہے نا، وہ بنے ہے مسئلہ، انہوں نے آکھا بڑی گستاخی ہو گئی ہے جی، کی ہو گیا علامہ صاحب دی مورتی غلط بن گئی ہے۔ علامہ صاحب کا اس شعر ہے نا، تھا براہیم پدر تو پسر آزر ہیں، یعنی ابراہیم اس ملت کے باپ تھے، وہ بتوں کو اور مورتیوں کو گرانے کے لیے آئے تھے، اور جو ان کے پتر ہیں وہ آزر بن گئے ہیں، وہ مورتیاں بنا رہے ہیں۔ علامہ صاحب کی مورتی پہ جھگڑا بنا ہوا ہے، میں نے شکر کیا، میں نے کہا چنگا غلط بنی ہے، اٹھ کے چلی گئی ہے، یہ تو اسلامی معاشرے کے اندر مورتی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سب سے سخت ترین عذاب کل قیامت کے دن مصورین کو دیا جائے گا، مورتی بنانے والے کو، شکل بنانے والے، ماڈل بنانے والے، سٹیچو بنانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو مورتی بنا لی ہے علامہ صاحب دی، احیو ما قد خلقتم، یہ تمہارے سامنے مورتی پڑی ہے، اب اس میں جان ڈال کے دکھاؤ، جان ڈال کے دکھاؤ۔ چنگا تروڑ کے پان کے پرا سٹی نے، ٹھیک ہے، یہی تو مورتیاں پڑی ہوئی تھی، یہی تو مورتیاں بیت اللہ کے اندر 360 پڑی ہوئی تھیں، اور صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس کے قول کو آپ غور کر لیں، اور مورتیاں صرف لات منات کی نہیں تھی، ایک مورتی جناب اسماعیل کی پڑی ہوئی تھی، ایک مورتی بیت اللہ میں جب نبی پاک نے مکہ فتح کیا اور بتوں کو توڑا 360 کو، ان میں سے 2 مورتیاں، ایک جناب ابراہیم کی مورتی بنائی ہوئی تھی، ایک جناب اسماعیل کی مورتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مورتیوں کو بھی توڑ دیا، ان مورتیوں کو بھی توڑ دیا۔ تو یہ جو ہے مورتی بنانے والے، اللہ نے فرمایا کہ ان میں جان ڈالو جو تم نے پیدا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جن کو تم نے شیپ دی ہے، مٹی وغیرہ پتھر لگا کے ایک شیپ دے دی ہے، لیکن تم اس کے حقیقی خالق نہیں ہو۔ حقیقی خالق کون ہے؟ اللہ تعالی۔ آدمی انسان اپنی صنع کے ساتھ، اپنی کاریگری کے ساتھ ایک چیز جس کا پہلے سے مواد موجود ہے، اس مواد کو جوڑ کر وہ شیپ دے سکتا ہے، لیکن کائنات کا خالق جب زمین کو بنایا، زمین کی مٹی پہلے موجود تھی، پانی موجود تھا، گیسیں پہلے موجود تھی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو عدم سے وجود کے اندر لایا ہے، جبکہ پہلے اس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی، کوئی فوٹو نہیں تھی، کوئی نقشہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ عدم سے کائنات کو وجود کے اندر لائے۔ پھر ایک بہت بڑا شبہ ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے بات کریں گے، غیر اللہ سے مدد مانگنا، اولیاء سے، نبیوں سے، فرشتوں سے، مزاروں پہ جا کے، قبروں پہ جا کے، بھائی ان کے سامنے ہم تو ان کو سجدہ نہیں کرتے، ہم ان کو رکوع نہیں کرتے، ہم عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، تو پھر یہاں کیوں جاتے ہو؟ کہتے ہیں ہم ان سے دعا مانگتے ہیں، دعا نہیں کہتے ہیں ہم ان کے سامنے اپنی ترلا ڈالتے ہیں، یہ ہمارا ترلا لے کے اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ بندہ آیا سی میرا مرید ہے، یا اللہ تو ایدی تے سندا نہیں، گھر بہ کے چل میری من کے ایدی سن لے۔ تو اس شبے کا انشاءاللہ ازالہ کریں گے۔ پھر ایک بہت بڑی چیز جو عام لوگ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کچھ نہیں کر سکتے،
تے کہندا ایک ہندو ڈاکٹر کو دوائی لین ٹر جاندے ہو، سکھ ڈاکٹر سنیاسی کے پاس حکیم کے پاس چلے جاتے ہو۔ تو اگر ایک ہندو اور سکھ جب آپ اس سے ڈاکٹر سے دوائی لینے کے لیے جاتے ہو تو بڑے موحد بنے پھرتے ہو، مشرک تو تم بھی ہو کہ شفا لینے کے لیے تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، تم بھی شرک کرتے ہو۔ ہم نے کہا اس کو شرک کہتے نہیں، کیونکہ ما تحت الاسباب، ما تحت الاسباب، جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اس انسان کی صلاحیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت اور علم دیا ہے اس سے مدد لینا، اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود تعلیم دی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، جس میں تم، اگر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے اپنا معائنہ کرواؤں اور ڈاکٹر صاحب مجھے پیناڈول کی، سپروفلاکساسین کی گولی لکھ کے دے دیں، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس علم تھا، نالج تھا، انہوں نے بھی مجھے گولی دی ہے، لیکن میں یہیں بیٹھ کے کہوں ڈاکٹر صاحب سن لو تو اتھوں ہی جناب کوئی ایہو جی پھوک مارو کہ میں صحیح ہو جاؤں، تو پھر یہ شرک ہو گیا، ما فوق الاسباب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، دوا لینا، اسباب کو اختیار کرنا جو تحت الاسباب انسان کی قدرت کے اندر آتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ما انزل اللہ من دائن الا انزل اللہ لہ شفاء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی بھی ایسی بیماری نہیں اتاری مگر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کی دوا، اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ آگے انشاءاللہ وسیلہ سب سے بڑا شبہ، کیونکہ ہمارے مسلمانوں میں سے کوئی بھی غیر اللہ کو رب سمجھ کے نہیں مانتا، نہ کوئی بھی فرقہ رب سمجھ کے نہیں مانتا، وہ کس میں شبہ پڑتا ہے؟ وسیلے کے اندر آ کے، کہ ہم ان کا وسیلہ ڈالتے ہیں۔ وسیلے کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ خطبات کے اندر تفصیل سے اس شبے کا جواب دیا جائے گا، اور صحیح وسیلہ قرآن و سنت سے کیا ثابت ہوتا ہے، وسیلہ کے بارے میں اہل السنہ والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے خطبہ کے اندر توحید ربوبیت کو آپ کے سامنے رکھا کہ رب کو سمجھ لو، جو رب ہے وہی معبود ہے۔ رب کون ہے؟ جو کائنات کا اکیلا خالق ہے، رب وہ ہے کائنات کا جو مالک الملک ہے، رب وہ ہے جو کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ آپ اس سوال کو اپنے ذہن میں سوچ لو، اولیاء اللہ میں سے، انبیاء میں سے، فرشتوں میں سے، شجر حجر، کائنات کے اندر کوئی بھی ان تین چیزوں میں رب کا شریک ہے تو میں آپ کے ساتھ مل کے اس کی عبادت کرنے کے لیے یا اس کو ما فوق الاسباب طاقتوں کا مالک سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن انشاءاللہ آپ سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بھی کہیں گے کائنات کی تخلیق میں رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کائنات کا مالک الملک رب کے علاوہ کوئی نبی ولی بھی نہیں ہے، اور کائنات کے اندر رب کے علاوہ کوئی بھی نظام کو چلانے والا نہیں، مدبر الملک نہیں، مدبر الامر نہیں۔ جب آپ یہ سب مان لیتے ہیں پھر آپ کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے یا دعا کی جائے یا اس سے مانگا جائے یا ما فوق الاسباب اس سے مدد مانگی جائے اور اس کو اپنے لیے مشکل کشا حاجت روا مانا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والنجم إذا غوى